السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Everybody wants to shine like a star, but nobody dares to wake up at Fajr. ہر کوئی چاہتا ہے۔ دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے، اور یورپ کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب 7 Habits of Successful People، جس میں کامیاب ترین لوگوں کی 7 عادات بیان کی گئی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ 10 سال کے بچے کو، 10 سال کے مسلمان ہی بچے کو اللہ وہ 7 عادات دینا چاہ رہا ہے، پلان کر رہا ہے اس کے لیے کہ یہ بچہ بھی ان سے کامیاب ہو۔ 10 سال کی عمر میں پریکٹس کرانا چاہ رہا ہے نماز کے ذریعے۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آجا نماز کی طرف، آجا کامیابی کی طرف۔ اللہ کا پیغام ہے اس 10 سال کے بچے کے لیے۔ 10 سال کے بچے کے لیے اللہ کیا کیا پلاننگ کر رہے ہیں۔ ایک پلاننگ تو ہم کرتے ہیں نا فیوچر کے بارے میں، کہ کس سکول میں جانا ہے، کس صحبت میں بیٹھنا ہے، کون کون سی عادتیں ہونی چاہیے ایک بچے کی، چھوٹے بچے کی۔ ایک پلاننگ اللہ کر رہا ہے ایک 10 سال کے بچے کے لیے نماز کے ذریعے۔ اور یاد رکھیں چیزیں لنک کرتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ریلیٹ کرتی ہیں۔ جیسے حکیم نبض پکڑ کر بتا دیتا ہے نا کہ مسئلہ کیا ہے، اسی طرح ہم ایک سوال پوچھتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ کیا کیا مسئلہ چل رہا ہے، مینٹل لیول پہ کیا کیا مسئلہ چل رہا ہے اس کے ساتھ۔ اور میں گارنٹی دیتا ہوں اس بات کی، لکھ لیں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ سٹریس میں ہے، ڈپریشن میں ہے، انزائٹی میں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ سکون میں آ جائے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ there is no doubt اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ اور اللہ نے اس 10 سالہ بچے کے لیے کیا کیا پلان کر رکھا ہے۔ اور اسی بچے کو وہ ماں کہہ رہی ہوتی ہے بیٹا سو جا، بیٹا سو جا، صبح سکول بھی جانا ہے۔ یہ نہیں کہتی بیٹا سو جا کہیں تیری فجر کی نماز نہ رہ جائے۔ کاش ہماری ماں بھی یہ کہتی، نہیں کہتی ماں۔ یورپ کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب 7 Habits of Successful People، میں کہتا ہوں ایک نماز بندہ پڑھ لے تو 7 عادتیں، 7 کیا کئی عادتیں اس بچے میں آ جائیں، 10 سالہ بچے میں۔ اللہ 10 سال کے بچے کی پریکٹس کرانا چاہ رہا ہے کہ آ جا کامیابی کی طرف۔ نمبر 1، پہلی جو عادت اس میں پیدا ہوگی ول پاور، نماز پڑھنے سے۔ جب بچہ صبح اٹھے گا گرم بستر چھوڑ کر، تو آپ اور میں جانتے ہیں کتنا مشکل کام ہے گرم بستر چھوڑنا۔ گرم بستر چھوڑے گا، قوت ارادہ پیدا ہوگی۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیے دنیا نے ریسرچ کی ہے کہ ول پاور کا کتنا رول ہے، اور کامیاب ترین لوگوں کی پہلی عادت ول پاور ہے۔ اللہ 10 سال کے بچے کو ول پاور دے رہا ہے نماز کے ذریعے۔ دوسری عادت رسپانسبلٹی، ذمہ داری۔ کہتے ہیں جو بندہ ذمہ دار نہیں وہ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ 10 سال کے بچے کو ذمہ داری دینا چاہ رہا ہے نماز کے ذریعے، کہ کہے وہ بچہ آپ کون ہوتے ہیں مجھے اٹھانے والے، جگانے والے؟ I am gonna take my responsibility. Who are you to make me wake up؟ میں لگاؤں گا اپنا الارم، میں اٹھوں گا خود، میری ذمہ داری ہے، اٹس مائی رسپانسبلٹی، میں پڑھوں گا نماز۔ دوسری عادت جو بچے میں پیدا ہوگی وہ رسپانسبلٹی۔ 10 سال کے بچے میں اللہ چاہتا ہے کہ رسپانسبلٹی آئے، ذمہ داری اٹھائے اپنی۔ تیسرے نمبر پر جو عادت پیدا ہوگی مینجمنٹ۔ بچہ کلاس میں ہے، محفل میں ہے یا ولیمے پہ ہے، مینجمنٹ اسے کہتے ہیں کہ حالات جیسے بھی ہو جائیں پرفارمنس میں کمی نہ آئے۔ اور اس بچے میں مینجمنٹ پیدا ہوگی، وہ کہے گا دنیا ادھر دی ادھر ہو جائے میں نماز نہیں چھڑنی، پاوے میں ٹرین چیاں، پاوے کلاس چیاں، پاوے ولیمے چیاں، پاوے محفل چیاں، میں چھوڑ کے جاؤں گا اللہ کے لیے نماز پڑھنے۔ تو تیسری عادت جو پیدا ہوگی وہ مینجمنٹ ہوگی۔ چوتھی عادت جو بچے میں پیدا ہوگی نماز کے ذریعے، 10 سالہ بچے میں اللہ پیدا کرنا چاہ رہا ہے پنکچویلٹی، وقت کی پابندی۔ 10 سال کا بچہ اللہ چاہتا ہے میرا 10 سال کا بچہ، مسلمان بچہ وقت پر پابند ہو جائے، اپنے کام وقت پر سر انجام دے۔ اور نماز پڑھے گا تو 5 وقت کی نماز وقت پر پڑھنا، اس سے بڑا کیا میدان ہوگا پریکٹس کا۔ اللہ 10 سال کے بچے کی پریکٹس کرانا چاہ رہا ہے کہ ساری زندگی وقت کا پابند رہے۔ پانچویں عادت جو نماز پڑھنے سے ایک 10 سالہ بچے میں اللہ پیدا کرنا چاہ رہا ہے وہ بلیو ہے، یقین۔ وہ یقین کہ بندہ محفل چھوڑے کہ ایکسکیوز می گائز آئی ہیو ٹو گو آف اے پریئر۔ وہ یقین کہ بندہ چھوڑے ولیمہ اور کہے کہ اللہ مجھے 2 کھانے دے گا۔ ایک بار میں اپنے بھائی کے ساتھ جا رہا تھا، ولیمہ تھا 1 بجے، آپ جانتے ہیں پاکستان میں تو ولیمہ 1 بجے ٹائم ہوتا ہے، تو 4 بجے جا کھانا ملتا ہے۔ راستے میں نے کہا نماز پڑھتے جائیں گے، ہم پہلے ہی نکلے تھے 4 کے قریب، تو ٹائم تھوڑا تھا۔ مسجد میں گئے، نماز پڑھی، اور میں نے اسے کہا آج دیکھتے ہیں اللہ کے لیے ہم نے ولیمہ چھوڑا ہے، ولیمے کی روٹی ہو سکتا ملے نہ ملے کوئی پتہ نہیں ہے، ہم جا رہے ہیں نماز پڑھنے۔ نماز پڑھ کے نکلے تو گئے ولیمے پہ، تو حال میں انٹر ہوئے تو دیکھا کہ کام نیڑے لگ گئے، پھٹے چکی گئے۔ میں نے کہا چلو یار بیٹھتے ہیں، گزارا کر لینے ہیں، بس ڈنر کو ہو گیا کافی۔ ہم نے ٹیسٹ کیے یونیک آئٹمس۔ پہلے میں جب انٹر ہوا ہال میں تو میں نے کہا یار بندے نظر نہیں پہ آتے، اپنے وقف کو بندہ نہیں نظر آیا تھے۔ ہر بار نکلے تو نظر پہ ہی دوسرے حال تھے۔ اب دوسرے حال میں دیکھا تو اپنے لوگ ہیں سارے۔ ہم گئے اندر تو پتا چلا کہ وہ ہماری شادی نہیں تھی جہاں سے ہم کھائیں۔
ہمارا تو ولیمہ یہ تھا، ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ ہمارا ولیمہ یہ تھا۔ بہرحال ہم نے کھانا کھایا تو اللہ نے 2 کھانے کھلائے، اللہ نے 2 کھانے کھلائے۔ اب میرے بھائی کو کتنا یقین بنا ہوگا اللہ پہ کہ کس طرح اللہ 2 کھانے دیتا ہے۔ اسی طرح جب ماں بچے کو کہتی ہے نا بیٹا ہوم ورک چھوڑ دو، جا نماز پڑھ کے آ، نماز ضروری ہے، نماز پریورٹی ہے، چھوڑ دے ہوم ورک، چھوڑ دے ہر وہ کام، جا نماز پڑھ، اللہ خیر کرے گا، اللہ مہربانی کرے گا۔ پھر ایک یقین آتا ہے بچے میں، وہ یقین چاہیے۔ ہر 5ویں عادت یقین پیدا ہوگا بچے میں۔ 6ٹھی عادت وہ شیئرنگ ایٹیٹیوڈ ہے۔ عام طور پر بچے شیئر نہیں کرتے اپنی چیز ایک دوسرے کے ساتھ، بچے کیا یہاں بڑے بھی نہیں کرتے شیئر۔ جب وہ سنے گا درس میں اللہ کے نبی کا فرمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مسلمان وہ ہے، یہ ڈیفینیشن ہے مسلمان کی، مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی سوچے جو وہ اپنے لیے سوچتا ہے۔ تو ایک اچھا مسلمان بننے کی خاطر مل بیٹھ کھانے کے لیے وہ تیار ہوگا۔ اللہ 10 سال کے بچے کو شیئرنگ ایٹیٹیوڈ دینا چاہ رہا ہے کہ مسلمان کا بچہ، 10 سال کا بچہ اپنے نفس کو کنٹرول کر کے اپنی چیز بانٹے۔ اور 7ویں اور آخری عادت جو بچے میں پیدا ہوگی نماز سے، جہاں تک میں جانتا ہوں، وہ لرننگ ایٹیٹیوڈ ہے، کچھ سیکھنے کا عمل۔ ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھے گا۔ یا 50 سال کا بندہ نہیں سیکھتا کچھ، اس کو شرم آتی ہے کہ میں نئی چیز سیکھ۔ کوئی چھوٹا بچہ بات کر دے تو کہتے ہیں تو سانو دسنا ہے، سانو دسنا ہے، تسی اننے جوگے ہو گئے ہو، اور خدا دا نہ جائے۔ لرننگ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے یار بندے میں۔ جب امام خطبہ دیتا ہے یا عموماً ہر مسجد میں تقریباً فجر کے بعد درس ہوتا ہے ایک چھوٹا سا، امام تھوڑا سا بیان کرتا ہے قرآن کے حوالے سے، حدیث کے بارے میں، تو بچہ کچھ نیا سیکھتا ہے، روز نیا سیکھتا ہے۔ 10 سال کا بچے کی یہ پریکٹس ہو رہی ہے، اللہ کرا رہا ہے پریکٹس 10 سال کے بچے کہ کل کو یہی لیڈر بنے گا جا کے۔ ایتھے 20 سال دے ہو گئے نے جناب، تسی ہن 20 سال 22 سال دے ہو گئے، تہاڈیاں لتاں نہیں نکلدیاں سویرے بستر چوں، اما ٹھنڈ لگدی نکلیا باہر، نہیں اما جی ٹھنڈ لگدی، اور خدا دا نام جی یار، اللہ نے تہاڈی پریکٹس واسطے 10 سال تو پلاننگ کیتی، 10 سال دا بچہ دی پلاننگ اللہ کر رہا ہے کہ میں لیڈر بناواں۔ تساں نماز نو مذاق لیا یار، مہربانی کرو یار، نماز پڑھیا کرو، کی ہو گیا جی، پریورٹی رکھو۔ دنیا ادھر دی ادھر ہو جائے، میں نہیں چھڑنی نماز یار۔ صبح سے شام آپ کامیابی کے لیے بھاگتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ آجا نماز کی طرف، آجا کامیابی کی طرف۔ کوئی تو حکمت ہے اس بات میں، کوئی تو ہے حکمت۔ نماز پریورٹی ہونی چاہیے یار، نماز پریورٹی ہونی چاہیے۔ ایسا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے ایک بچے کا کہ یار گائز پلیز آئی ہیو ٹو گو آف پریئر۔ اگر کلاس میں ہے تو کہے ٹیچر آئی ہیو ٹو گو آف پریئر۔ اگر ولیمے پہ ہے تو چھوڑے گا ولیمہ، میں چھوڑا ہوں اللہ کے لیے، نماز کے لیے، اللہ مجھے دے گا، 2 کھانے دے گا اللہ مجھے۔ اگر آپ کی یہ پریکٹس لگاتار ہوتی، اگر آپ اس پریکٹس میں سے گزرتے تو آج آپ یہاں نہ کھڑے ہوتے، آپ ایک لیڈر ہوتے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میں کیپیسٹی بلڈنگ کروں اس بچے کی، 10 سال کے بچے کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہے دین میں، اسلام میں۔ اور آپ انگریزوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، میں نے تو ابھی قرآن مجید کی ایک آیت کی ابھی میں نے ایکسپلینیشن دی ہے، سورۃ المؤمنون، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تحقیق بے شک مومن کامیاب ہو گئے، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کے بارے میں خوف رکھتے ہیں کہ ہماری رہ نہ جائے یار، نماز نہ رہ جائے، وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔